یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے برکات اور قرآن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مسلسل پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے گفتگو جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ جو کہ آیت اسراء ہے، اس کے حوالے سے تقریباً ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ محض آیت کے آخری ٹکڑے کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا جو ضروری ہیں وہ باقی تھیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس حصے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت آیت اسراء ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور حقیقتاً وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے انہ هو السمیع البصیر، جس کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں سفر معراج کے آخری مرحلے کو بیان کیا گیا ہے، جو سدرہ سے پرے لامکاں کی وسعتوں تک آقا کریم کا سفر معراج ہوا، کہ جس سفر کی آخری منزل یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی حضرت شریفہ تک تشریف لے گئے اور بالمشافہہ رب سے ملاقات کی، رب کا دیدار کیا، اور اللہ نے ہمارے حبیب کی جانب وحی کی جو اس کو وحی کرنا تھی۔ تو یہ جو آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے انہ هو السمیع البصیر، حقیقتاً وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے سفر معراج کے آخری مرحلے کی جانب کیسے اشارہ ہے، اس حوالے سے میں آج انشاءاللہ آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ انہ ہوا، بے شک وہی، ہوا جو ایک پروناؤن ہے، ایک ضمیر ہے، ضمیر غائب، اس کے حوالے سے علماء نے دو احتمالات ذکر کیے ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ضمیر سے مراد اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہو، اور یہ قول اکثر علماء کا ہے اور اکثر ائمہ تفسیر کا ہے کہ ضمیر سے مراد اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔
تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس صورت میں یہ جو آخری حصہ ہوگا آیت کریمہ کا، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت سفر معراج کے لیے ثابت کرے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں سفر معراج عطا کیا، تمام بندوں میں سے صرف اپنے حبیب کو کیوں منتخب فرمایا کہ وہ انہیں اس سفر عظمت پہ لے کے جائے اور قرب کی وہ منزلیں عطا کرے جن منزلوں سے کوئی کبھی ہمکنار نہ ہوا۔ وجہ یہ ہے انہ هو السمیع لاقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی ان دلگداز دعاؤں کو سننے والا ہے جو آقا اپنے رب سے محبت کی بنا پر، اپنے رب سے عشق کی بنا پر جو وہ پکارا کرتے تھے خلوتوں میں، تنہائیوں میں، جب پوری کائنات نرم گرم بستروں پہ آرام فرما ہو، اس وقت جو آقا اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے اور پھر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ان دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور البصیر لافعالہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنے حبیب کے اعمال اور افعال کو دیکھنے والا ہے کہ ہمارے حبیب کے اعمال ہر قسم کی نفسانیت، ہر قسم کی ہوا اور اپنی خواہشات سے پاک و صاف ہیں، اور ہمارے حبیب کا ہر عمل صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ہے۔ آپ کا ظاہر بھی پاک و صاف اور ستھرا ہے، اور آپ کا باطن بھی پاک و صاف اور ستھرا ہے۔ صدق و صفا اور اخلاص و للہیت سے آپ کی ذات عبارت ہے، تو اللہ اپنے حبیب کی دلگداز دعاؤں کو بھی سننے والا ہے، اور اپنے حبیب کی اس ذات کو بھی دیکھنے والا ہے جو صدق و صفا سے عبارت ہے، اخلاص سے عبارت ہے، للہیت سے عبارت ہے، اور اپنے حبیب کے اس مقام کو بھی جاننے والا ہے جو اخلاص و للہیت کے اعتبار سے آپ کو حاصل ہے، جو کسی بندے کو حاصل نہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو اس سفر عظمت کے لیے منتخب فرما دیا۔ اور صوفیاء کرام کا وہ قول کہ اللہ نے اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھا تو کسی کے دل کو ہمارے حبیب سے زیادہ اپنا مشتاق نہیں پایا، لہٰذا اپنے حبیب کو اس سفر محبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ تو اگر انہ هو السمیع البصیر کی جو ضمیر ہے خدا کی جانب لوٹے، تو آیت کریمہ کا یہ حصہ آقا کریم کی اہلیت اور قابلیت کو درساتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ ہمارا حبیب اہل ہے اس سفر معراج کا، قابل ہے کہ اسے قرب کی ان منزلوں پہ سے ہمکنار کیا جائے۔ اور کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ضمیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹتی ہے، اس سے مراد ہمارے آقا ہیں۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ انہ ہوا، بے شک وہی، یعنی ہمارے آقا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السمیع لاقوال اللہ تعالی، بے شک وہی یہ
اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اقوال کو بغیر کسی حجاب کے سماعت فرمائیں، اللہ کے کلام کو بغیر کسی پردے کے سنیں، اور البصیر لذات ہی، اور انہی کی آنکھوں میں یہ سکت ہے کہ وہ اس دنیا میں، اس لیے کہ اللہ کا دیدار تو سب کو ہوگا، تمام مومنین کو ہوگا کل قیامت کے روز، لیکن قیامت سے پہلے اللہ کی ذات کو بلا حجاب دیکھنے کی طاقت ہمارے حبیب کی آنکھوں میں۔ تو یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ سفر معراج کی آخری منزل یہ تھی کہ ہمارے حبیب نے رب کے کلام کو بغیر حجاب اور بغیر پردے کے سماعت فرمایا، اور اللہ کی ذات کو بالمشافہہ دیکھا اور دیدار کیا، بغیر کسی حجاب اور پردے کے رب کے جلوے کا مظاہرہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ حصہ آقا کے سفر معراج کی آخری منزل کو بتاتا ہے، جو کہ یہاں تو اس حصے میں انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک ہمارے آقا سننے والے ہیں رب کے کلام کو اور دیکھنے والے ہیں رب کی ذات کو، تو یہاں تو اشارتاً بیان کیا گیا ہے، اور باقی احادیث میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے۔ کئی ساری حدیثیں ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی رات رب کا دیدار کیا، یہاں پہ اشارتاً بیان ہے، اور ایسے ہی سورہ نجم میں بھی اللہ رب العزت نے اشارتاً بیان کیا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی نگاہ نہ ایک جانب جھکی، نہ ایک جانب مائل ہوئی، اور نہ حد ادب سے بڑھی۔ اور اسی صورت میں فرمایا کہ وما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، بلکہ دل نے تصدیق کی کہ ہاں میں خالق کائنات کا جلوہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اور سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اسے اشارتاً بیان کیا ہے کہ سفر معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ باقی احادیث اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ آئی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ شب معراج ہم نے رب کی ذات کا دیدار کیا۔ اس سلسلے میں ایک ہم کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ مسئلے کی پوری وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ حبر الامہ ہیں، جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہم فہمہ القرآن، آقا نے دعا کی کہ اے اللہ تو انہیں قرآن کی سمجھ عطا کر۔ لہٰذا اس امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم اور حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تخریج امام احمد نے کی ہے اپنی مسند میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، کہ آقا نے فرمایا کہ میں نے سفر معراج اپنے رب کو دیکھا۔ رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور ایک اور حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأن اللہ اعطى موسیٰ الکلام، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلام کے شرف کو عطا فرمایا، کہ کوہ طور پہ بلایا حضرت موسیٰ کو اور اللہ نے انہیں ہم کلام فرمایا۔
اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی اور انہیں کلیم بنایا اپنا. لأن اللہ اعطى موسیٰ الکلام، اللہ نے موسیٰ کو کلام عطا کیا. وَأَعْطَانِ الرُّؤْيَةَ لِوَجْهِهِ وَفَضَّلَنِي بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ. یعنی اللہ نے موسیٰ کو کلام عطا کیا اور اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا، مجھے رویت عطا فرمائی اور مجھے مقام محمود سے سرفراز فرمایا اور مجھے حوض مورود عطا فرمایا، حوض کوثر. اس حدیث میں آقا نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو اللہ نے شرف کلام کا انتخاب فرمایا اور انہیں اپنا کلیم بنایا، حضرت موسیٰ کے اس شرف کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں. اور پھر اس کے بعد آقا کریم نے ان 3 شرفوں کو بیان کیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. پہلا شرف اپنی رؤیت عطا فرمائی، اپنا دیدار کرایا. دوسرا شرف کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کیا. کل قیامت کے روز مقام محمود پہ فائز ہوں گے نا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقام محمود کیا ہے؟ جبکہ اگلے پچھلے مومن کافر تمام کے تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو، آپ کے شرف کو اور آپ کی بلندی کو اور آپ کی شان کو اور آپ کی رفعت کو جو رب کی بارگاہ میں آپ کو حاصل ہے جان جائیں گے اور سب آپ کی تعریف کریں گے. یہی ہے مقام محمود، وہ مقام کہ جہاں پہ آپ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ کی دعا سے اللہ رب العزت حساب و کتاب کا آغاز فرمائے گا اور انسان انتظار کی تکلیف سے بچ جائیں گے. لمبے عرصے تک وہ انتظار کرتے رہیں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. آدھا دن یعنی کہ دنیاوی گنتی کے اعتبار سے 25,000 سال ایسے ہی انتظار میں گزر چکے ہوں گے. یہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا. اس کا چہرہ زمین کی جانب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے، پیاس کی شدت سے بلکتے ہوں گے اور لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ جنت یا جہنم جو بھی فیصلہ ہو لیکن اس انتظار سے نجات ملے. اس کے بعد وہ لمبی حدیث ہے کہ حدیث میں جو آیا کہ تمام انسان آپس میں مشورہ کریں گے کہ اس انتظار سے بچنے کے لیے اور چھٹکارے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کی جائے. تو سب اس رائے پہ متفق ہوں گے کہ چلیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کریں، کوئی ایسی ذات جو خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے تاکہ یہ انتظار کا مرحلہ جو ہے یہ ختم ہو، حساب کتاب شروع ہو، جنت جہنم جو فیصلہ ہو لیکن یہ انتظار کی کلفت سے تو ہم بچ جائیں. تو وہ لوگ جو آج وسیلہ کی حرمت پہ، شفاعت کے غلط ہونے پہ، اللہ کی بارگاہ میں کسی کے سفارشی نہ ہونے پہ 1-1 گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں نا، وہ بھی نکل پڑیں گے کسی وسیلہ کی تلاش میں، کسی سفارشی کی تلاش میں جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے اور حساب و کتاب کا آغاز کرائے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس فردن فردن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے بعد. ہر نبی یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. آج رب اتنے جلال میں ہے کہ ہماری ہمت نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکیں. جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں. یہاں تک کہ جب ہمارے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں تو اسی لیے ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو کل کائنات کے لیے رحمت ہوں، میں اسی لیے ہوں کہ لوگوں کو تکلیفوں سے نجات دلاؤں.
لوگوں کو مصیبتوں سے بچاؤں۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا دیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ پاک کچھ کلمات کا الہام فرمائے گا، جن کلمات کو پڑھ کر آقا رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع، حبیب سر اٹھائیں، بولیں سنا جائے گا، شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ شفاعت کا دروازہ آقا کریم کھولیں گے سب سے پہلے، اور آقا کریم سر اٹھائیں گے سجدے سے اور عرض کریں گے مولا تمہاری مخلوق پریشان ہے، جو بھی فیصلہ ہو ان کے حق میں ہو، لیکن تو حساب و کتاب کا آغاز جلد فرما۔ ہمارے حبیب کی شفاعت سے حساب و کتاب کا جب آغاز ہوگا تو تمام اولین آخرین تمام انسان، چونکہ ہمارے حبیب کے وسیلے سے انہیں انتظار کی کلفت سے نجات ملے گی، انتظار کی مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے، تو سب کے سب اولین و آخرین آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، آپ کا گنگان گائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں آپ کی عزت و عظمت کے قائل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی جو یہاں پہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو بڑا اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ، زبان کانپتی ہے بولتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ رب العالمین چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، 100 بار معاذ اللہ۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہمارے آقا کریم بڑے بھائی کی طرح ہیں، لہٰذا ان کی بھی تعظیم ویسی کی جائے جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو یہ لکھتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہمارے آقا کی حیثیت محض ایک ڈاکیا اور پوسٹ مین کی ہے کہ لا کر کے خط دے دیا ڈاکیا نے، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، ویسے ہی آقا نے پیغام پہنچا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جو اس قسم کی باتیں لکھتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کا قلم ٹوٹ نہیں جاتا، ان کے قلم کی سیاہی نہیں ختم ہو جاتی، ان کے ہاتھ نہیں کانپتے، انگلیاں نہیں ٹوٹتی، وہ بھی کل قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں جو ہمارے حبیب کو عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے اس کو تسلیم کریں گے اور آپ کا گنگان کریں گے۔ مقام محمود یہی ہے، اولین و آخرین سب آپ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں والحوض المورود، اللہ رب العزت نے مجھے حوض مورود عطا فرمایا، حوض کوثر، کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جس کے پیالے جو ہیں، جس کے جام جو ہیں، پیالے وہ سونے اور چاندی کے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو پیاسی ہوگی حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بارے میں آیا کہ جو ایک بار پی لے کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ حوض کوثر کی یہ فضیلت آئی، جو ایک بار اسے پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو جنت میں جانے کے بعد مشروبات ہوں گی یہ مختلف قسم کی، اور شراب طہور جو ہوگی وہ محض لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگی، پیاس کو مٹانے کے لیے نہیں، کیونکہ پیاس تو حوض کوثر کے جام سے مٹ چکی ہوگی۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ حوض کوثر کی فضیلت آئی ہے، جو ایک بار حوض کوثر کا جام پی لے وہ زندگی بھر پیاسا نہ ہو۔ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی۔ غالباً محرم کے موقع سے جب میں یہاں پہ شہادت امام حسین کے حوالے سے بیان کر رہا تھا تو یہ روایت غالباً بیان کی تھی۔ سفر معراج ایک سفر میں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، حضرت فاطمہ بھی تھیں، دونوں شہزادے بھی اسی سفر میں تھے۔ اثناء سفر حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی تو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں نواسوں کے رونے کی آواز سنی، آپ سے برداشت نہیں ہوا تو آپ اپنی سواری پیچھے کرنے لگ گئے، اس سے کہ جو حضرت فاطمہ کا ہودج تھا جس اونٹ پہ، وہ اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ نبی کریم نے اپنی سواری کی رفتار ہلکی کر لی، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے حضرت فاطمہ کے ہودج تک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ فاطمہ، آخر ہمارے دونوں شہزادے رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاسے ہیں۔ آقا کریم نے قافلہ والوں سے یہ فرمایا ہے کسی کے پاس پانی؟ تمام قافلہ والوں نے اپنی اپنی چھاگلیں پلٹ ڈالیں، اپنے اپنے مشکیزے الٹ ڈالے، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا۔ تو آقا کریم نے پہلے حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا اور ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی۔ حضرت حسن آپ کی زبان کو چوسنے لگ گئے، اتنا چوسا کہ سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ نبی کریم نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں بھی ڈال دی، وہ بھی چوسنے لگ گئے اور اتنا چوسا کہ سیراب ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پورے سفر کے دوران حسنین کے کبھی رونے کی آواز نہیں آئی، کبھی رونے کی آواز نہیں آئی۔ تو حوض کوثر کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو اس کا پانی ایک بار پی لے زندگی بھر پیاسا نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو لعاب مصطفیٰ کو پیا تھا، زبان مصطفیٰ کو چوسا تھا، اور کوئی بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں اپنی زبان مبارک امام حسین کو اسی وجہ سے چسائی ہوگی کہ ایک دور ایسا آنے والا تھا، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ آپ کے نواسے امام حسین کے اوپر یزیدیوں کی جانب سے نہر فرات کا پانی بند کیا جانے والا تھا۔ آقا کریم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے حسین پہ فرات کا پانی بند کیا جائے گا۔ آقا کریم نے پہلے ہی یوں انتظام فرمایا کہ اپنی زبان مبارک چسا دی تاکہ جب آپ کے لیے فرات پہ پہرے لگائے جائیں تو اس وقت پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ ہلکان نہ ہو اور وہی آسودگی کام آ جائے جو آسودگی آپ نے زبان مصطفیٰ کو چوس کے حاصل کی تھی۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حوض مورود عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قال علی ربی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی ربی کہ نخلت ابراہیم خلتی، آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا مجھ سے، قال علی ربی، مجھ سے رب نے فرمایا نخلت ابراہیم خلتی، میں نے ابراہیم کو اپنی خلت عطا کی کہ انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنی خلت انہیں عطا کی۔ وَكَلَّمْتُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور میں نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ وَأَعْطَيْتُكَ يَا مُحَمَّدُ كِفَاحًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں بالمشافہہ شرف ملاقات عطا فرمایا، بغیر کسی حجاب کے میں نے تم سے ملاقات کی اور تمہیں اپنا دیدار کرایا بغیر حجاب کے، اور تو نے ہمارا کلام بغیر پردے کے اور بغیر حجاب کے سماعت فرمایا۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک آخری حدیث اس سلسلے کی سن لیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو یصف سدرۃ المنتہا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ ہمارے آقا سدرۃ المنتہا کا بیان کر رہے تھے، یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو اسی بیان کے بیچ آقا کریم نے، اسی حدیث میں ہے کہ اسی بیان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر یہ سے
کہ قلت ما رأیت عندہا، کہ میں نے عرض کیا آقا کریم سے کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کے پاس کیا دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس کیا دیکھا؟ تو آقا نے فرمایا رأیتہ عندہا، کہ میں نے اس کے پاس اپنے رب کا مشاہدہ کیا اور اپنے رب کا دیدار کیا اس کے پاس۔ اور یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس، بلکہ مراد یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جو سفر معراج ہوا، میں نے اس کے بعد لامکہ کی وسعتوں میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ کچھ حدیثیں تھیں جو کہ مرفوع حدیثیں تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیثیں تھیں، کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح بیان ہے کہ آپ نے سفر معراج میں اپنے رب کا بلا حجاب دیدار کیا اور اپنے رب کے کلام کو بغیر کسی پردے کو سنا۔ اور اس کے بعد اب آئیے ذرا سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت کریمہ کی جانب ہم چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دوسری آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس تورات کی ہدایت کیا تھی کہ اے بنی اسرائیل تم میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ وکیل یعنی کارساز، وکیل یعنی جس کی جانب ہم اپنے معاملات کو تفویض کر دیں، جسے ہم اپنے معاملات سپرد کر دیں، اور جو ہمارے معاملات کے حوالے سے فیصلہ کرنے والا ہو اور ہمارے تمام معاملات کا ضامن ہو، کہ ہم عام اردو بول چال میں جسے ہم کارساز کہہ سکتے ہیں، کام بنانے والا۔ تو اللہ پاک نے اس میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ ہم نے انہیں کتاب عطا کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور وہ ہدایت یہ تھی انہیں جو تورات نے، جو اس کتاب نے جو حضرت موسیٰ پہ اتری توریت، اس نے انہیں یہ ہدایت عطا کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ باتیں اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں، ذرا ربط بین الآیات پہ ہم ایک نگاہ ڈال لیں، اس لیے کہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، کہ جن کے بیچ ایک معنوی تعلق ہوتا ہے، ایک معنوی ربط ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، پہلی آیت کریمہ سفر معراج کا بیان، اور اس کے بعد سیدھے بنی اسرائیل کے ذکر پہ اللہ پاک آیا، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بیان کی حضرت موسیٰ کے تعلق سے کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے توریت عطا کی اور وہ توریت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اسے بیان کیا۔ تو کیا ربط ہے دونوں میں؟ بظاہر تو یہ بے جوڑ ہمیں نظر آتا ہے نا، کہ سفر معراج کے بعد سیدھے بنی اسرائیل کا بیان کیا جائے، تو وہ جوڑ کیا ہے، وہ ربط کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سنیں وہ ربط کیا ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل کی اللہ نے اپنے حبیب کا سفر معراج بیان کیا جو لامکہ کی وسعتوں تک ہوا، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے کلیم کے سفر معراج کو بیان کیا۔ پہلی آیت میں اپنے حبیب کے معراج کا ذکر کیا، اور دوسری آیت میں اپنے کلیم کے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اب معراج جو ہوئی دونوں کو ان کے مناصب و مراتب کے اعتبار سے ہوئی۔ ہمارے حبیب کو اللہ نے جو معراج عطا کی، لامکہ کی وسعتوں تک اپنے حبیب کو بلایا، اور او قرب عطا کیا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا ہمارے حبیب اور اس حضرت
شریفہ کے درمیان، یا 2 ہاتھ سے بھی کم، تو یہ ہمارے حبیب کا منصب، اور اس منصب کے اعتبار سے آقا کو سفر معراج ملا۔ اور حضرت موسیٰ جو اللہ کے کلیم ہیں، ان کے منصب کے اعتبار سے اللہ نے انہیں معراج پہ بلایا، تو انہیں کوہ طور پہ بلایا اور وہاں پہ ان سے ہم کلام ہوا۔ اس لیے کہ توریت اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو عطا کی، وہ کوہ طور ہی پہ بلا کر تو عطا کی، کوہ طور پہ بلایا، پھر انہیں توریت عطا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں کی معراج کو آگے پیچھے بیان کیا گیا کہ ہمارے نبی کی معراج لامکہ کی وسعتوں تک، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معراج کوہ طور تک، جہاں پہ بلا کر کے اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت عطا کی۔ اور اگر ہم کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کو جاننا چاہیں کہ کیا فرق ہے کلیم اور حبیب کے بیچ، تو ذرا دونوں آیتوں میں اللہ نے جو انداز کلام اختیار فرمایا ہے اس پہ ہم ایک نگاہ ڈال لیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی یہ حقیقت کہ کلیم کا کیا مقام ہے اور حبیب کا کیا مقام ہے۔ کہ جب حبیب کے سفر معراج کو بیان کیا تو فرمایا اسری بعبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا تذکرہ فرمایا، صفت بندگی کا، اور اس بندگی کی نسبت اپنی ذات شریفہ کی جانب کی، بعبدہ، اپنے بندے کی جانب، اپنے بندے کو اللہ پاک نے سیر کرائی۔ اور جب حضرت موسیٰ کا بیان کیا تو فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کا بیان ان الفاظ میں کہ ہم نے موسیٰ کو کلام کو کتاب عطا کیا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اور ہمارے نبی کا جب تذکرہ فرمایا تو بعبدہ فرمایا کہ اپنے بندے کو وہ ذات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ اور دونوں میں یقیناً بہت بڑا فرق ہے، مقام کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ جو انداز کلام اختیار کیا گیا ہے، دونوں انداز کلام ہمیں بتاتے ہیں دونوں کے مقام اور دونوں کے منصب کو جو اللہ کی بارگاہ میں انہیں حاصل ہے۔ کہ ایک کو بندہ فرمایا، اپنا بندہ، بندگی کی نسبت اپنی جانب کی، اور کلیم کا تذکرہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اور وہ جو کتاب عطا ہوئی حضرت موسیٰ کو توریت، اور جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا ہوئی قرآن مجید، دونوں کے حوالے سے جو بیان ہے اللہ رب العزت کا، اس پر بھی ہم ایک طائرانہ نظر ڈال لیں تو ہمیں جو دونوں کتابیں ہیں دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ توریت کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ ہم نے توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، کہ توریت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب قرآن کی شان ہدایت کو بیان کیا تو اسی صورت میں سورہ بنی اسرائیلی میں 3-4 آیت کریمہ کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جس کا بیان آگے آئے گا، اللہ آگے فرماتا ہے اسی صورت میں کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ توریت کے حوالے سے تو فرمایا ہدل بنی اسرائیل، کہ توریت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یعنی کسی مخصوص قوم کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کسی مخصوص قوم کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ قرآن کا پیغام مقامی نہیں ہے، یا کسی قبیلے تک محدود نہیں ہے، یا کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک آفاقی پیغام ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، ایک آفاقی پیغام جو ہر قسم
کے مکان کی حد بندیوں سے، ہر قسم کے قبیلے کی اور ہر قسم کی قوم کی حد بندیوں سے، ہر قسم کے زمانے اور وقت کی حد بندیوں سے آزاد ہے۔ تو جو توریت کی شان ہدایت اللہ نے بیان کی تو اس میں قید لگائی، ھدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور قرآن کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے، اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ کس کے لیے ہدایت ہے، کس قوم کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس راستے کی ہدایت دیتا ہے یہ قرآن جو سب سے سیدھا ہے، ہی اقوم، اقوم جو سب سے سیدھا ہے، اس راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت عام ہے، جو بھی عقل سلیم رکھتا ہو، طبع سلیم رکھتا ہو، اور جسے بھی خدا کی توفیق حاصل ہو، وہ آزاد ہے اس سیدھی راہ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اور سیدھی ہی راہ کی کیوں ہدایت دیتا ہے، ابھی جب اس آیت کریمہ پہ ہماری گفتگو پہنچے گی تو انشاءاللہ ہم مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کے لیے، اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اسی قرآن کے لیے کہ ھدی للناس، ھدی لبنی اسرائیل اور ھدی للناس، فرق ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہاں یہ ہے سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت سب حاصل نہیں کر پاتے۔ ہدایت حاصل کون کر پاتا ہے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی شک کا گزر نہیں، اس کے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے ہے، کل انسانوں کے لیے ہے، لیکن جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ تقوی والے ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تقوی والے یہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تقوی والے کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہ تقوی والے ہیں۔ تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت تقوی والے حاصل کرتے ہیں۔ تو وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور أَسْرَى بِعَبْدِهِ دونوں کو دیکھیں تو دونوں ذاتوں کے درمیان، کلیم و حبیب کے درمیان فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اور وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمَ کو دیکھیں تو دونوں کو جو کتاب عطا کی گئی ان کتابوں کے درمیان فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ تو پہلی جو پہلا تعلق ہے اور پہلی نسبت ہے دونوں آیتوں کے درمیان، اس حوالے سے یہ تھوڑی سی تشریح اور تفصیل۔ اور جو دوسرا ربط علماء نے بیان کیا ہے دونوں آیتوں کے درمیان کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آیت اسراء ہے، نبی کے سفر معراج کو بیان کیا گیا، اور اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ تو دوسرے ربط کے حوالے سے علماء نے یہ فرمایا کہ پہلے آیت میں ہمارے حبیب کی معراج کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں تمام انسانوں کی معراج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان کی معراج کیا ہے؟ نبی کی معراج پہلی آیت میں بیان ہوئی، اور اس میں انسانوں کی معراج، ہر انسان کی معراج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ معراج کیا ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ معراج ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہ اس آیت میں تو یہ توریت کی ہدایت کے بطور استعمال ہوا ہے کہ ہم نے توریت کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ ہدایت یہ تھی کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ لیکن یہ حکم عام ہے تمام انسانوں کے لیے، فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ تفسیر کا ایک قاعدہ ہے
کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی ایسے حکم کو یا ایسی بات کو بیان کرے جو پچھلی امت کے لیے ہو اور اسے بیان کرنے کے بعد اس کی تردید نہ کرے، تو وہ حکم اس امت محمدیہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تو توریت کی ہدایت جو تھی، یہ اس کے طریقے پہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، لیکن چونکہ کوئی تردید مذکور نہیں ہے، نہ تو اس قرآن میں، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، یہ ایک ایسا حکم ہے جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے، اور اسی میں انسانیت کی معراج پوشیدہ ہے۔ ہمارے رسول کی معراج یہ تھی کہ وہ مقام قاب قوسین کی قربتوں تک پہنچے، اور عام انسانوں کی معراج یہ ہے کہ وہ بحر توحید میں سے کچھ چھینٹیں حاصل کر لیں۔ توحید کہ جس کا عام مفہوم یہ ہے اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ ہے نا، یہ ایک عام مفہوم ہے، لیکن توحید کا جو خاص مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک جانا جائے اس اعتبار سے کہ اسے اپنا ایک یکتا اور تنہا اپنی آرزوؤں کا اور اپنی امیدوں کا اور اپنے تمام معاملات کا مرکز بنا لیا جائے۔ یہ توحید کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک عام مفہوم جو ایمان کے لیے کافی ہے، جو تمام مسلمانوں کو اور تمام ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے توحید اس مفہوم کے اعتبار سے جو عام ہے اور جو سب کو حاصل ہے، جو ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس مفہوم کے اعتبار سے توحید اگر کسی کو حاصل نہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور لیکن توحید کا ایک مفہوم جو کہ لا الہ الا اللہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے توحید کا مفہوم، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید کا عام مفہوم۔ اس کے بعد لہ الملک، ہر قسم کی بادشاہت اس کے لیے حاصل ہے، ہر قسم کی قدرت، ہر قسم کی طاقت اس کے لیے حاصل ہے۔ اور جب ہر قسم کی طاقت و قوت اور قدرت اور بادشاہت اس کے لیے حاصل ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے قلم رو میں اس کی اجازت کے بنا کچھ نہیں ہوتا، وہی تنہا کارساز ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی تقدیر جاری ہوتی ہے وہ اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہوتی ہے۔ لہ الملک اور وَلَهُ الحمد آگے کہ اسی کے لیے تعریف بھی ہے۔ کیوں؟ حمد اور تعریف اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اسی کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہاں اسباب ہو سکتے ہیں، وسائط ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مسبب الاسباب اسی کی ذات ہے۔ جب مسبب الاسباب کی اصل ذات وہی ہے تو حمد بھی اسی کے لیے ہو۔ یحیی، یہ وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ توحید کا ایک خاص مفہوم ہے، اور اس مفہوم کے اعتبار سے جو عقیدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے، عقیدہ توحید، کہ اپنی امیدوں کا، اپنی آرزوؤں کا، اپنی چاہتوں کا، اپنے معاملات کا، اپنی ضروریات کا اور اپنی ہر چیز کا مرکز ذات خداوندی کو بنا لیا جائے، اور اپنا کارساز صرف اسے سمجھا جائے، اور دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے حضور سے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا
وإلیہ ترجعون، کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہے، ہر مخلوق کو اسی کا حکم ماننا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے خوشی سے مانے یا مجبوری سے مانے، تقدیر اسی کی چلتی ہے، فیصلہ اسی کا ہوتا ہے۔ ہم کچھ کر لیں، اپنی گریبان پھاڑ لیں، اپنے چہرے پہ تماچے مار لیں، اپنے ماتھے پہ شکن لے آئیں، زبان پہ شکایتوں کے انبار لے آئیں، دل میں غموں کے پہاڑ رکھ لیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوگا تو وہی جو کہ رب العالمین چاہے گا، فیصلہ اسی کا۔ تو خوشی یا مجبوری سے سب اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوگوں سن لو، سب کو پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو اس کے حکم کے آگے خوشی سے جھکا تھا، اللہ اس سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو مجبوری سے مانا تھا، رو کر کے پیٹ کر کے شکایتوں کے انبار لا کر کے، اللہ رب العزت اسے عذاب عطا کرے گا، عذاب دے گا اور عذاب چکھائے گا۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا در حقیقت یہ توحید کا سبق پڑھاتا ہے کہ کارساز فقط ہم اپنے رب کو مانیں اور اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز اپنے رب کو سمجھیں۔ اور اسی وجہ سے آپ علماء تفسیر کے اقوال کو پڑھیں تو وکیل کی تفسیر رب سے کی گئی ہے۔ کس سے کی گئی ہے؟ رب سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت قتادہ اور دوسرے ائمہ تفسیر سے جو وکیل کی تفسیر جو یہ بیان کی گئی ہے اور مروی ہے، لا تتخذوا من دونی وکیلا ای ربا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا رب نہ سمجھیں، رب نہ سمجھیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے بہت پہلے عالم ارواح میں ہی لے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے او جو میثاق الستو ہے، عالم ارواح کا وعدہ کہ اللہ نے تمام انسانوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ، تمام انسانوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اور وہ کیسے لیا؟ من ظہورہم ذریتہم، کہ آدم کی نسل کو ظاہر فرمایا، جو قیامت تک سب پیدا ہونے والے تھے سب کو ظاہر فرمایا، اور واشہدہم علی انفسہم، اور انہیں گواہ بنایا، وعدہ لیا اور اس وعدے پہ گواہ بنایا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی تمہارا کیا میں کارساز نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا وکیل نہیں ہوں؟ سب نے یہ عرض کیا تھا بلا، اے میرے رب کیوں نہیں، ضرور تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکمت بھی بتا دی کہ ہم کیوں آج ہی تم سے یہ جو وعدہ لے رہے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تم سے یہاں وعدہ لے رہے ہیں اپنی ربوبیت کا، اپنی کارسازی کا، پھر اس کے بعد تمہیں دنیا میں بھیجیں گے اور تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اس وعدے پہ قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو۔ میرے علاوہ کسی اور کو تو اپنا رب نہیں بنا لیتے، میرے علاوہ کسی اور کو تو اپنا کارساز نہیں بنا لیتے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیں گے ایسے ہی کہ بس دنیا میں اننت کال تک دنیا چلتی رہے اور تم جو چاہو کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد ہم ایک حساب کا دن مقرر کریں گے اور سب کو اٹھائیں گے اور سب سے حساب لیں گے کہ کون وعدے پہ کھرا اترا اور کون وعدے کو پسے پش ڈال دیا۔ اور یہی وعدہ لے رہے ہیں عالم ارواحی میں کہ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کل قیامت کے روز جب ہم تمہیں اٹھائیں اور حساب لینے لگ جائیں تو کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وعدہ اللہ رب العزت نے عالم ارواحی میں لے لیا۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ در حقیقت ہر انسان کی معراج ہے۔ اپنے حبیب کی معراج کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کی معراج کو بیان کیا کہ اے انسانوں، اگر تم معراج حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو، میرے علاوہ کوئی اور رب نہ بناؤ،
کہ صحیح اور غلط کی پرواہ کیے بنا محض کچھ فائدے کے لیے کسی کے پاس جا کر کے اپنے سر کو جھکا دو، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، صحیح اور غلط کی تفریق اور تمیز کیے بغیر۔ یہی ہے کسی کو کارساز بنائے جانے کا مفہوم، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی ہے۔ اور بنی اسرائیل نے امراء کو، اہل ثروت کو اپنا کارساز بنا لیا تھا، اور وہ کیسے بنا لیا تھا کہ جو ان کے علماء ہوتے تھے، رہبان جو ہوتے تھے، جو ان کے کتاب کے عالم ہوتے تھے، منہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہی جرم ہے، اگر کسی غریب نے اس جرم کو کیا تو جو اس کی واقعی سزا تھی توریت میں، وہ سزا اسے دیتے تھے، لیکن اگر کوئی امیر اور اہل ثروت کوئی ویسا جرم کر دے، کوئی ایسا گناہ کر جائے، تو اس کے لیے یہ نذرانے لے کر کے، تحائف لے کر کے، ادھر ادھر کی کھینچتان کر کے وہ اس کو اس سزا سے بچا لیتے تھے، یعنی وہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے محض دنیاوی فائدے کے لیے، کچھ سکوں کے عوض۔ تو یہ ہے کسی کو کارساز بنانا، کہ رب کے حکم کو پسے پش ڈال دیا جائے کچھ لالچ کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، جو کہ بنی اسرائیل کے علماء نے کیا۔ تو یہ انسانوں کی معراج ہے کہ بحر توحید میں مستغرق ہو جائیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنائیں۔ تو یہ دوسرا ربط اور دوسرا تعلق ہے دونوں آیتوں کے درمیان۔ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی آیت کریمہ کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔